ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق، ان کی تعلیمات کے متعلق، ان کی سیرت کے متعلق، انہوں نے مختلف گوشوں میں کیا احکامات فرمائے اس کے متعلق سوال کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑ رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، شیخ الفقہ جامعہ نظامیہ حیدرآباد اور بانی ابو الحسنات اسلامک ریسرچ سینٹر۔ مفتی صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ناصر خان صاحب جو اندور سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، جو آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ جی مفتی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا گیا، اس کا پس منظر کیا تھا؟ میں چاہوں گا اس پر آپ جو ہے روشنی ڈالیں۔ جی مفتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین، اما بعد، فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین گرامی قدر، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں تمام عالموں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ ارشاد باری ہے: وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تمام جہانوں کے لیے، سارے عالموں کے لیے رحمت مجسم بنا کر بھیجا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام صرف اہل ایمان کے لیے ہی رحمت بن کر نہیں آئے، بلکہ کل اہل جہاں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس کائنات میں جلوگری سے پہلے ہر طرف ظلم کا ماحول تھا، وحشت اور بربریت کا ماحول تھا، بے انصافی، حق تلفی کا ماحول تھا، جہالت اور گمراہی کا ماحول تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس ماحول کے تبدیل کرنے کا منشا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کا اقتضا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو سراپا رحمت بنا کر اس دھرتی پر مبعوث فرمایا۔ حضور اکرم علیہ السلام جو ہی جلوگر ہوئے، دنیا کے اندر ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا۔ رسول کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کے پورے سال بھر میں اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر میں رحمتوں برکتوں کی بھرمار کر دیا، یہاں تک کہ قریش سخت قحط میں مبتلا تھے، بڑی تنگی سے دوچار تھے۔ رسول کریم علیہ السلام کی آمد کے سال، یعنی جب رسول کریم علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے شکم مبارک میں منتقل ہوئے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قحط کو مکمل طور پر دور کر دیا، نفع بخش بارش نازل فرمایا، پھل اور پھول اور سارے کے سارے سبزے اور غلے تمام کے تمام قریش کے لیے ہی نہیں بلکہ دیگر مخلوقات کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے میسر آئیں۔ خوف کے ماحول کو امن کے ماحول میں تبدیل فرما دیا۔ پورے دنیا بھر کی خواتین کے مقدر میں لڑکے ہی رکھے، حضور اکرم علیہ السلام کی جلوگری کے سال سب کو بیٹے ہی پیدا ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جلوگری کے سال اللہ تعالیٰ نے ایسی برکتیں دی کہ عرب میں اس سال کا نام ہی پڑ گیا سنۃ الفتح والابتہاج، فتح و کامیابی کا سال، خوشی اور مسرت کا سال۔
تو رسول کریم علیہ السلام پورے عالموں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اس لیے آپ کے والد ماجدہ کی شکم مبارک میں منتقل ہونے کے موقع پر خوشیوں کی بھرمار کر دی گئی، سارے کے سارے عوالم کو مہکا دیا گیا، تمام جہاں کو منور کر دیا گیا، یہاں تک کہ جانوروں میں تک شعور و ادراک پیدا کر دیا گیا کہ آخری نبی رحمت للعالمین تشریف لانے والے ہیں۔ چنانچہ قریش کا ہر جانور بول پڑا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول علیہ السلام اپنی والد ماجدہ کے شکوہ مبارک میں منتقل ہو چکے ہیں، رب کعبہ کی قسم وہ بشیر و نذیر بن کر دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، ساری دنیا کے لیے روشنی اور اجالا لے کر آنے والے ہیں۔ حتیٰ کہ مشرق کے جانور مغرب کے جانوروں کو خوشخبری سنانے کے لیے دوڑنے لگے، اور مغرب کے جانور مشرق کے جانوروں کو خوشخبری سنانے کے لیے دوڑنے لگے۔ یہ اللہ پاک نے جانوروں کے ذریعے سے بھی خوشی کا اظہار کروا کر بتایا کہ حضور انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی، دیگر مخلوقات کے لیے بھی سراپا رحمت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوگری کی گھڑیاں جب قریب آئی تو بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حجابات اڑ گئے، جدھر نظر ڈالتی نور ہی نور نظر آتا، ہر طرف نور ہی نور ہے، مشرق و مغرب جگمگانے لگ گئے۔ اور فرماتی یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے آپ کی خدمت مبارک میں جو خواتین تھیں ان کا بیان ہے کہ آسمان کے تارے بڑے قریب سے قریب تر آتے گئے، یہ ڈر ہو رہا تھا کہ کہیں گر پڑیں گے، یعنی اتنا گھر سے قریب آ گئے۔ خانہ کعبہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کی جلوگری کی خوشی میں حکم فرمایا، جس کی وجہ سے وہ بھی جھومتا رہا۔ زمین پر خوشیوں کا سما بن گیا، سمندر کی موجوں میں تموج آ گیا، پہاڑوں کی چوٹیاں بلند ہو گئی، دریائی مخلوقات بھی خوشخبریاں ایک دوسرے کو سنانے لگ گئی، آسمان سے فرشتے زمین پر اتر آئے، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دینے لگے۔ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوگری پر ہر طرف نور پھیل گیا اور خوشی اور مسرت کی فضائیں پھیل گئی، اور تشریف لائے تو بی بی آمنہ فرماتی ہے فَوَلَدْتُهُ نَظِيفًا مَا بِهِ قَذَرٌ، ایسے پاک صاف تولد ہوئے ہیں کہ جسم پر کوئی میل نہیں تھا، خوشبو کی لپیٹیں آ رہی تھی۔ تو سارے عالم کو مہکانے کے لیے، سارے عالم کو منور کرنے کے لیے رحمت للعالمین اس شان سے جلوگر ہوتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب اس سوال پر روشنی ڈالنے کے لیے۔ اور ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب بھی جڑ گئے ہیں حیدرآباد سے، میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب آپ کا، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک کلام پیش کریں۔ جی ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب۔ جی طیب بھائی، معذرت چاہوں گا آپ کی آواز ہم تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچ رہی، کچھ سگنل کی پرابلم ہو رہی ہے۔ جی مفتی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں، آپ سے ایک ہمارا یہ اور سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ جی مفتی صاحب۔ بہت اچھا سوال ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ہماری جان سے، ہمارے ماں باپ سے، ہماری اولاد سے اور ہمارے مال و متاع سے، ساری کائنات سے زیادہ ہونا ایمان کے لیے لازم و ضروری ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے پاس، اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام جہانوں سے زیادہ نہ ہو۔ سب سے زیادہ حضور سے جب تک محبت نہ کی جائے ایمان دل میں آ ہی نہیں سکتا۔ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ محبت ہو، اور محبت بے پایہ ہو، دل میں ٹوٹ ٹوٹ کر محبت ہو۔ جب یہ محبت ہوگی تو پھر ایمان ہم حاصل کر پائیں گے، محبت نہیں ہے تو ایمان سے محروم رہ جائیں گے۔
تو ایمان کے لیے محبت اصل ہے، جان ہے، روح ہے، لیکن یہ محبت ہم سے تقاضا اس بات کا کرتی ہے کہ اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک ذکر کریں، حبیب پاک علیہ السلام کے فضائل و مناقب اور کمالات کو بیان کریں، اس کا چرچا کریں، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھیں، آپ کی تعلیمات کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں، اور اس پر عمل کرنے کے لیے اوروں کو تلقین کریں، بھلائیوں کی دعوت کو عام کریں، برائیوں سے لوگوں کو باز رکھنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اپنی جان، اپنا مال، تن من دھن سب کچھ حضور پاک علیہ السلام پر قربان کر دی۔ صحابہ کرام نے یہی کیا تھا، اہل بیت اطہار نے یہی کیا تھا کہ اپنی جانوں کو حضور پاک علیہ السلام پر قربان کر دیا تھا۔ کوئی بھی ایسا موقع نہیں تھا کہ جہاں حضور پاک علیہ السلام کی عظمتوں کی اور آپ کی رفعتوں کی حفاظت کی بات آئے اور انہوں نے پیچھے اپنے آپ کو کیا ہو، ہمیشہ عظمتوں پر پہرا دیتے رہے، آپ کی ناموس کے تحفظ کے لیے وہ جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دل میں محبت مصطفیٰ ہو، اور محبت مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام پر اپنے سب کچھ، تن من دھن، اپنی آبرو، اپنی عزت، اپنے ناموس کو قربان کریں اور حضور کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کر کے اوروں کو عمل کی دعوت دیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب۔ آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، شامل کرتے ہیں ایک کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ اڑیسہ سے بات کر رہی ہوں۔ سوال کیجئے۔ ہاں سوال پوچھتی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سی وقت ان کی پردہ کرے، کون سی وقت کو، جی صبح یا صبح یا شام؟ آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے۔ جی یہ ٹی وی کی آواز آپ بالکل بند کر دیجئے۔ جی بند کر دیں۔ جی ٹی وی کی آواز آ رہی ہے، ہم تک پہنچ رہی ہے ٹی وی کی آواز۔ جی سوال کیا آپ کا؟ بند۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت ان کا پردہ کرے؟ ٹھیک، اور کوئی سوال؟ اور وہ کون سی بات تھی؟ جی کون سی بات تھی؟ کون سی بات تھی؟ دسمبر یا منگل یا بدھ؟ اچھا جی جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے اڑیسہ سے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ نانر سے۔ جی سوال کیجئے۔ جی محترمہ سوال کیا آپ کا؟ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی، میں معذرت چاہوں گا، آپ کا سوال نہیں شامل کر سکتا ہوں۔ جی مفتی صاحب اڑیسہ سے جو محترمہ نے سوال کیا تھا اس کا کیا جواب دینا چاہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک کس گھڑی میں ہوا، کون سا دن تھا، وہ یہ پوچھ رہی ہیں۔ تو حضور نبی پاک علیہ السلام دوشنبے کے دن یعنی پیر کے دن سوموار کو چاش کے وقت میں دن میں اس عالم سے آخرت کی طرف سفر کیے ہیں۔ تو وصال مبارک کا دن دوشنبے کا اور چاش کا وقت تھا۔ نبی کریم علیہ السلام دین کو مکمل کر کے، مکمل ہدایت سے اپنی امت کو سرفراز کر کے، اپنے پاک پروردگار کے حکم کی تکمیل کر کے پھر آخرت کا سفر کیے، رفیق اعلیٰ سے جا ملے، اور آپ نے جو تعلیم دی ہے امت پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس تعلیم کے مطابق زندگی گزارے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فی الحال اس پروگرام میں وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، اور ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان ناصر خان صاحب اندور سے جڑ گئے ہیں۔ جی ناصر خان صاحب آپ کا خیر مقدم ہے، بہت بہت استقبال ہے، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو ہے ایک پیارا سا کلام ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ جی ناصر خان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی بہت بہت تہہ دل سے مبارکباد ہے، اور میں ایک حمد باری سے
اس پروگرام کا آغاز کر رہا ہوں. جی ارشاد. اللہ کوئی تیرے سوا مہربان نہیں. اللہ کوئی تیرے سوا مہربان نہیں جز تیری ذات. بے قصا نہیں. اللہ کوئی تیرے سوا ہر شے میں کائنات کی تیرا ظہور ہے. تیرا ظہور ہے. اہل نظر کے واسطے جلوے نگاہ نہیں. اللہ کوئی تیرے سوا مختار ہے خدائی کا جو چاہے سو کرے. جو چاہے سو کرے. بندے کو لب کشائی کی جرت یہاں نہیں. اللہ کوئی تیرے سوا دریا ہو کوثر ہو صحرا ہو یا چمن. کیا کہنے، بہت خوب. صحرا ہو یا چمن یا رب تیرا کرشمائے قدرت کہاں نہیں. اللہ کوئی تیرے سوا
ہر شے میں کائنات کی تیرا ظہور ہے، تیرا ظہور ہے، اہل نظر کے واسطے جلے نگاہ نہیں، اللہ کوئی تیرے سوا بہت بہت شکریہ، بہت خوب ناصر خان صاحب اس خوبصورت کلام کے لیے۔ آئیے ناظرین، اس خوبصورت کلام کے بعد ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں، میرا نام سید عرفان ہے۔ جی سوال کیجئے۔ سوال یہ تھا کہ ہمارے بچے کا سالگرہ ہے جی تو وہی سالگرہ ہم کر سکتے نہیں کر سکتے، وہی مفتی صاحب سے پوچھنے کے لیے کال کرے تھے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ بچے کا سالگرہ کرنا چاہتے ہیں جی یہ؟ ہاں، تو دیکھیے آپ اس میں کوئی خلاف شرع کام کریں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر خوشی کا اظہار کریں اور اس میں حدود شریعت کو پھلانگے تو حدود شریعت کو اگر نہیں پھلانتے ہوئے آپ حدود شریعت میں رہتے ہوئے خوشی کا اہتمام کریں تو اس میں ناجائز نہیں کہا جا سکتا، جائز ہے، شریعت نے منع نہیں کیا ہے۔ لیکن کوئی بھی ایسی رسم، کوئی ایسی جو ہے ریت کہ جس سے شرعی احکام کی خلاف ورزی لازم آتی ہو، وہ البتہ کریں گے تو اس کو شریعت جائز نہیں قرار دیتی۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام، جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ مئو سے۔ جی سوال کیجئے۔ یہ رسول سلام کا نام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد، جی یہ دونوں مطلب کیا ہے نام کا؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ مئو سے کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو ناموں کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان دو ناموں کے معنی کیا ہے؟ تو محمد کے معنی ہے ایسی ذات گرامی جن کی خوب خوب تعریف کی جاتی ہو، جن کے صفات پسندیدہ ہوں، جن کی عادتیں نہایت ہی لائق تعریف ہوں، تو جن کی خوب خوب تعریف کی جاتی ہے، جن میں قابل تعریف صفات کی کثرت ہو، ایسی ذات گرامی کو محمد کہتے ہیں۔ تو محمد کے معنی وہ ذات گرامی جن کے صفات پسندیدہ ہیں، جن کے اخلاق انتہائی قابل تعریف ہے اور جن کی خوب خوب تعریف کی جاتی ہے، بہت بہت تعریف کی جاتی ہے۔ حق تعالیٰ بھی جن کی تعریف کرتا ہے، فرشتے بھی جن کی تعریف کرتے ہیں، انبیاء بھی جن کی تعریف کرتے ہیں اور خود امت بھی ان کی تعریف کرتی ہے۔ اس طرح جن کی خوب خوب تعریف کی جائے وہ محمد کے معنی اس کے بنتے ہیں۔ اور احمد کے معنی ہے خوب تعریف کرنے والے، حمد کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آپ خوب تعریف کرنے والے ہیں، احمد کے معنی۔ محمد یعنی اللہ بھی آپ کی خوب تعریف کرتا ہے اور مخلوق بھی آپ کی خوب تعریف کرتی ہے، تو احمد کہتے ہیں اللہ کی خوب خوب تعریف کرنے والے، حمد و ثنا بیان کرنے والے، اور محمد کہتے ہیں وہ ذات جن کی خوب خوب تعریف کی جاتی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، ابھی میں کال کیا تھا جی وہی مفتی صاحب سالگرہ کے بارے میں، جی ہاں پھر سے ایک بار بولیے، میں بھول گیا۔ جی معذرت چاہوں گا، آپ کے سوال کا جواب دیا جا چکا ہے۔ بچے کا نام سید اذان ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम यवतमाल महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं। जी सवाल कीजिए। हाँ, हमें ये पूछना था कि जो लोग उम्रा के लिए जाते हैं, जी हाँ, और उम्रा जो मतलब समझो किसी का इंतकाल हो गया अब्बू जान का, और वहाँ जाने के बाद में उनका तवाफ किया जाता है या उम्रा किया जाता है? सवाल दोहराएंगे आप? मतलब जब उम्रा पे चले गए वहाँ इंतकाल हो गया? नहीं, इंतकाल पहले ही हो चुका है, लेकिन जो लोग जाते हैं वहाँ उम्रा के लिए, जी हाँ, तो फिर वो उनका तवाफ करना चाहिए या उनका सिर्फ उनका भी उम्रा किया जाता है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी अस्सलाम मुफ्ती साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? मरहूमीन के नाम से क्या उम्रा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। आप उनकी तरफ से तवाफ भी कर सकते हैं और उम्रा भी कर सकते हैं। सिर्फ तवाफ करना चाहें तो ये भी जायज़ है। उनकी तरफ से सवाब उनको आप अपना उम्रा करने के बाद तवाफ करके सवाब पहुँचाएँ, या ये कि अलहदा कोई उम्रा करके भी सवाब पहुँचाना चाहते हैं तो पहुँचा सकते हैं। ये इसाले सवाब की शक्ल है। इसमें कोई भी नफल काम करके सवाब पहुँचा सकते हैं। सिर्फ तवाफ करने के बाद भी आप नियत कर सकते हैं कि अल्लाह मैंने जो तवाफ किया है इसका सवाब फला मरहूम को पहुंचा, ये भी जायज़ है। ये उम्रा करके ये कह सकते हैं कि या अल्लाह इस उम्रे को कबूल करके इसका सवाब फला को पहुंचा, ये भी जायज़ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़िलहाल वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब, शोख फ़िक़्ह जामिया निज़ामिया हैदराबाद। और हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो हैं नासिर खान साहब, जो इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं, जो हम और नात का नजराना पेश कर रहे हैं। आप दोनों हजरात का ब्रेक के बाद एक बार फिर खैर मकदम है प्रोग्राम में। और प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये मुफ्ती साहब से है जी कि ये अहनाफ से और हाथ नियत बांधते हैं, लेकिन हदीस बुखारी में सीने पे हाथ बांधने को आया है। जी तो अहनाफ से हाथ ये नाक के नीचे क्यों बांधते हैं, लेकिन हदीस बुखारी में हाथ सीने पे बांधने को कहा गया है? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम कश्मीर से बोल कर रहे हैं। सवाल कीजिए। सवाल यह है कि अगर किसी जगह कोई मतलब रिश्तेदार मर जाए, जी वहाँ फातिहा खानी करनी कि नहीं? ठीक, हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि नासिर खान साहब हमारे साथ इंदौर से जुड़े हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि नासिर साहब एक प्यारा सा कलाम आप हमारे नाज़रीन के लिए पेश करें। जी नासिर साहब। नाज शरीफ पेश कर रहा हूँ, बेदम वारसी साहब का कलाम है। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, तुम पे सो जान से कुर्बान, मदीने वाले, मेरा दिल और मेरी जान, भर दे मेरे आका मेरी झोली, भर दे यूं न रख बे सरो सामान, यूं न रख बे सरो
سامان مدینے والے میرا دل اور میری جان آڑے آتی ہے تیری ذات ہر ایک دکھی یا کہ میری مشکل بھی ہو آسان مدینے والے میرا دل اور میری جان سگے طیبہ مجھے کہہ کر کے پکارے بے دم یہی رکھنا میری پہچان مدینے والے تم پہ 100 جان سے قربان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے مدینے والے بہت مدینے والے بہت بہت شکریہ ناصر خان صاحب. اور اس خوبصورت کلام کے بعد مفتی صاحب کی طرف آنا چاہوں گا. اور مفتی صاحب ہمارا آپ سے سوال ہے کہ موجودہ حالات میں ہم میلاد النبی کس طرح سے منائیں؟ جی مفتی صاحب. جی کیا آواز سنیں گے؟ جی مفتی صاحب میں یہ بول رہا ہوں موجودہ حالات میں عید میلاد النبی کس طرح سے ہم لوگوں کو منانا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. دیکھیے موجودہ حالات میں ایک تو کورونا کا جو ایک عالمی سلسلہ چل رہا ہے، اس کے باعث بیرونی طور پر اجتماعات اور پروگرام کے سلسلے میں تو پابندیاں ہیں. مساجد میں البتہ جلسے یا شادی خانوں میں سرکار دو عالم الاسلام کے ذکر کی مجلس سے منعقد کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، تو لہٰذا اپنے گھروں میں اور شادی خانوں میں یا مساجد میں جیسے بھی قانونی اعتبار سے سہولتیں ہیں ذکر کی مجلسیں سجائیں، حضور پاک علیہ السلام کے فضائل و مناقب اور سیرت طیبہ پڑھیں اور پڑھ کر سنائیں، اور بیانات ہو، خطابات ہو، سیرت کے لیکچرز اور دروس ہوں. ساتھ ساتھ ہم اپنے گھروں کو بھی پاکیزہ بنائیں، اپنے بال بچوں کو بھی روشناس کروائیں. اور اس کے علاوہ یہ وبا کے باعث کتنے لوگ ایسے ہیں جو غربت زدہ ہو چکے ہیں، کتنے بیمار ہیں، تو ایسے موقع پر خوشیوں کو پھیلانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بیماروں کے لیے علاج معالجہ کے لیے درکار رقومات کا انتظام کریں، یا دوائی ضرورتیں ان کی پوری کریں، غذائی اجناس کا انتظام کریں. اسی طرح سے ہمارے
شہر میں جو بارش ہوئی ہے سیلاب کے باعث کتنے ایسے گھر ہیں کہ جو زیر آب آ گئے، جانی مالی نقصانات ہوئے ہیں، ان تک غذائی اجناس فراہم کرے، اور اس کے علاوہ ان کی کیا کیا ضرورتیں ہیں اس کی تکمیل کریں۔ یہ سب خوشیوں کے ذریعے ہے، جیسے حالات ہیں اس کے اعتبار سے اظہار خوشی میں بھلائی کے کام کرنا، یہ اللہ اس کے رسول کو پسندیدہ ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی سوال کیجئے، سوال کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کس طرح پھیلایا تھا دنیا میں؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کس طرح سے پھیلایا؟ سوال ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی زندگی کو بطور نمونہ کے ان کے سامنے پیش فرمایا۔ انسان جب بھی خیر کی بات بولنا چاہے تو ضروری یہ بھی بنتا ہے کہ وہ خود اس خیر پر عمل کرے۔ تو رسول کریم علیہ السلام اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں، سیرت طیبہ آپ کی بالکل بے داغ اور بالکل صاف شفاف سیرت ہے، تو آپ نے اپنی سیرت طیبہ کے 40 سال ان کے سامنے رکھے، زندگی مبارک کے 40 سال اتنے صاف شفاف آپ نے گزارے کہ جب آپ نے حق کی طرف بلایا تو کوئی بھی آپ کی سیرت پر انگلی اٹھا نہ سکا، کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ آپ کے اخلاق میں فلاں کمزوریوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ تو حضور نے اپنے اخلاق کی عظیم مثالیں ان کے سامنے قائم فرما دی، پھر حق کی طرف بلایا۔ لوگ آہستہ آہستہ مشرب اسلام ہوتے رہے، مخالفتیں تو ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کا جیسے وعدہ تھا کہ انا کفیناک المستہزئین، بے شک ہم آپ کا استہزاء جو کرتے ہیں، آپ کا تمسخر جو کرتے ہیں، ان کی شرنگیزیوں سے ہم آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو آج بھی کارٹونز بنائے جا رہے ہیں، لیکن سرکار کی عظمت شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ہاں اہل ایمان پر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی عظمت پر پہرا دیں اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دیں اور پرامن صدائے احتجاج بلند کریں، اور خود حضور پاک علیہ السلام کی ذات گرامی کا صحیح تعارف دنیا کے سامنے پیش کریں کہ حضور کا احسان ساری انسانیت پر ہے، بلا لحاظ مذہب و ملت سب کو حضور نے اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے۔ ہر غریب کی غربت کو دور کیا، ہر مجبور کی مجبوری میں آپ نے مدد فرمائی، ضعیفوں کی دستگیری کی، بیواؤں کی خبرگیری کی، یتیموں پہ دست شفقت پھیرا، کوئی مذہب کا آپ نے بھید بھاؤ نہیں رکھا، سب پر لطف و کرم فرمایا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے اے حبیب آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو ہم اخلاق کا نمونہ بنے، سرکار کی سیرت طیبہ پر خود عمل کریں، ہم کو دیکھ کر لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ان کے معاملات اتنے سچے ہیں، ان کے نبی کتنے سچے ہوں گے، ان کی تعلیمات کتنی پاکیزہ ہوں گی۔ تو عملی نمونہ آج آپ کو ہم کو بننا ہے، اور عملی نمونہ بنیں گے تو ہمارے عمل کو دیکھ کر لوگ دین کی عظمتوں کو سمجھیں گے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب اس جواب کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی کانپور سے۔ جی سوال کیجئے۔ جی مجھے ایک نعت شریف سننی ہے۔ ٹھیک، میں تسبیح اکرم بول رہی ہوں کانپور سے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کانپور سے کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کریم نگر سے بات کر رہا ہوں۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ مجھے نعت کی فرمائش ہے۔ جی ٹھیک، وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس کے کتنے سال کے بعد آپ جو ہے مکہ شریف میں تھے، اور پھر کب جو ہے مدینہ شریف تشریف لے گئے، اور وہاں کتنے سال آپ نے قیام فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے نور کے فیضان سے پیدا فرمایا اور آپ کو نبوت عطا فرمائی، پھر آپ ہی کی نبوت پر ایمان لانے کی بدولت انبیاء اور مرسلین کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے تو آپ کی ولادت باسعادت کے بعد آپ نے 53 برس مکہ مکرمہ میں گزارے، یعنی اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ شریف میں آپ کا قیام رہا۔
پھر اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. مدینہ منورہ میں 10 سال آپ کا قیام رہا، تو جملہ 63 سال اس دنیا میں آپ نے گزارے ہیں. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں کوئی کوتاہی نہ کریں، نماز پنجگانہ شوق ذوق سے ادا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی جو بھی ضرورتیں ہیں اس کی اپنی حیثیت کے مطابق تکمیل کریں. ہر ایک کے لیے امن کا پیکر بن کر رہیں، الفت کو پھیلائیں. میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے پیام محبت کو عام کرنا چاہیے، اور انسانیت کو بتانا چاہیے کہ پیغمبر اسلام ساری انسانیت کے لیے اور سارے عالموں کے لیے تشریف لائے ہیں. انہوں نے سب کو اپنے فیضان سے نوازا ہے، ہر ایک کے اوپر شفقت اور رحمت کے پھول برسائے ہیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب. اور ناصر صاحب، ہمارے پاس نعت کی بھی فرمائشیں آئی ہیں، تو میں آپ سے درخواست کروں گا، وقت چونکہ کم ہے، تو نعت کے 2 اشعار آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کر دیجئے. جی ناصر صاحب. جی ناصر صاحب. جی ناصر صاحب، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کی فرمائش پر آپ جو ہے نعت کے 2 اشعار پیش کریں. جی ناصر بھائی. جی غالباً ہماری آواز وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. اور جناب آپ لوگوں کا پروگرام بہت کامیاب جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ. ہاں ماشاءاللہ جو ہے بہت عمدہ پروگرام آپ لوگوں کا چل رہا ہے. سر ایک نعت ہماری تھی، آقا کا میلاد آیا. جی جی کہاں سے بات کر رہے ہیں محترم؟ سر میں کانپور سے کال کر رہا ہوں، محمد اسلم خان. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب، وقت تو ہمارے پاس بہت کم ہے، تو میں چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے متعلق جو پیغام دیا تھا اس کو مختصر بیان فرمائیں. جی مفتی صاحب. دیکھیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا پیغام اللہ کا یہی سنایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے کائنات کو پیدا کیا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے حبیب کی تعلیمات میں ہم کو دین میں ترقی کرنا بھی ہے، دنیا میں ترقی کرنا بھی ہے، عصری علوم بھی پڑھنے ہیں، اور معاش اور معیشت کے لیے جو علوم درکار ہیں ان میں بھی ہمیں ترقیاں کرنی ہے. ہر فیلڈ میں میدان علم میں ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور ایک بہترین قوم کے معمار بن کر جینا ہے. اپنے ملک کے بھی ایک امن پسند باشندے بن کر جینا ہے، پورے جہاں کے لیے بھی ایک امن پسند انسان بن کر جینا ہے، اوروں کو علم کے ذریعے سے ایک اجالے میں لانا ہے، اور جہالت کی ظلمتوں کو ختم کرنا ہے. ہمارے حبیب پاک کی یہی تعلیم ہے کہ جہالت کی ظلمتوں کو مٹاؤ، علم کا دیا ہر سو جلاؤ. کیا بات ہے. بہت بہت شکریہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، آپ ہمارے ساتھ جڑے اور آپ نے کئی ایک نکات پر روشنی ڈالی اور ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے. بہت بہت شکریہ. اور ناصر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے، حالانکہ کچھ نیٹ ورک کی پرابلم کی وجہ سے آپ ہمارے ساتھ 1 گھنٹے تک نہیں رہ پائے، اور کچھ اس کی ایشو رہے، لیکن پھر بھی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے پروگرام میں شرکت کری. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے، اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.